سورہ ممتحنہ الممتحن فتح مکہ تو بعد پہلو نازل ہوئی، تقریباً سورت توبہ دا اور یہ سورت دا زمانہ اگے پیچھے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے اتے حملے دا منصوبہ بنا رہے سے، اور آپ نے صحابہ نو یہ ارادہ ظاہر فرما دیتا۔ پھر اچانک مکے والیاں تے حملہ کیتا جائے اور مکے نو فتح کیتا جائے۔ تے نبی دے پیچھے جتنا ہی معاملہ ہوندا اللہ دا ہوندا، اپنی مرضی نہیں ہوندا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو اے بارے اطلاع دیتی۔ ایک صحابی ہے حاتب بن ابی بلتا، اے بدری صحابی حاتب بن ابی بلتا۔ باقی تے مدینے والے دے وچ سارے رشتہ دار آؤ گئے سی، اے دے کچھ رشتہ دار اے دے کچھ بچ اوتھے سی مکے دے اندر۔ اے دے دل چ اندر ایک خوف پیدا ہویا کہ اگر یہ مکے تے حملہ ہویا تے میرے جڑے رشتہ دار ہے یا میرے جڑے کو بال بچے ہے مکے والوں نو نقصان پہنچاؤ تو میرے وہ لگ گئے، لہذا میں بطور احسان انہاں دے اتے کچھ دس دوا بھئی تواڈے اتے حملہ ہون والا۔ یہ حاتب بن نبی بلتا نے ایک رکا لکھیا، ایک عورت جا رہی سی، انہوں کھڑا کیتا انہوں کہ اے رکا میرا مدینے مکے پہنچا دے۔ جس وقت عورت رکا لے کے چل پئی، اللہ نے وحی دے ذریعے رسول اللہ مطلع کر دیتا۔ آپ نے حضرت زبیر نو اور حضرت مقداد بن اسود نو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ تیناں دی ڈیوٹی لائی، جلدی کرو سپیٹ مارو۔ ایک عورت جا رہی ہے، او دے پاس جسوسی دا خط ہے تے روزہ خاک دے اتے وہ جگہ سی، اوتھے تانوں ملے گا، تہاڈا ٹاکرا او دے نال ہو جائے گا تے او دے کولوں خط وصول کر لو۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے وہی جگہ جو رسول اللہ نے فرمائی سی روزہ خاک دے اتے، اوتھے ہی عورت مل گئی، ٹاکرا ہو گیا۔ وہ اپنی اونٹنی تے سوار سی تے بھجائی لے جاندی سی تے ول لیا انہوں صحابہ نے۔ انہوں کہا اللہ دی بندی وہ کڈ جڑا تیرے کو جسوسی دا خط ہے۔ وہ کہنے لگی میرے کول تے کوئی نہیں، یہ تلاشی لو۔ انہیں پھر کیا میرے کو کوئی نہیں، پھر لو، انہیں کیا میرے کو کوئی نہیں۔ تو حضرت علی نے حضرت زبیر کہنے لگے ہو سکتا یہ عورت تو نہ ہوئے، اور علی کہنے لگے یاد رکھ زبیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دیکھو نہ ہوئے، جگہ بھی وہی ہے، اونٹنی دے سوار ہے، یہ نہیں ہو سکتا وہ نہ ہو۔ تو حضرت علی نے انہوں دھمکی لائی اگر تو خط نہ نکالیا تینوں براہ نہ کر کے تیری تلاشی لوا۔ انہیں والاں دیاں میڈیاں دے اندروں، پچھلے زمانے چ عورتاں میڈیاں کر دیا ہوں وال کر میڈیا چھوٹیاں چھوٹیاں، انہیں والاں دیاں میڈیاں دے اندروں نکال کے تیو دے دیتا۔ بات ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام تے بہت بڑی غلطی سی نا، انی بڑی غلطی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتا نو بلایا کہ حاتب کی کیتا؟ کہندا یا رسول اللہ جلدی فیصلہ نہ کرنا میرے بارے چ، میری تھوڑی مجبوری سن لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں پھر اپنی یہی مجبوری دسی کہ میں انہاں دے کوئی احسان کر دیاں کہ میرے بالاں دے نال او مکے والے کوئی چنگا سلوک کر لین، میرے بالاں نوں پھڑکا چھڈن، تو اس واسطے میں کام کیتا۔ تے حضرت عمر کہن لگے اللہ دے نبی اجازت دیو مینوں میری گردن ہونے ہی اڑاونی۔ حضرت عمر تے تینوں پتہ ہوتا ہے اس کے اندر
یہ میں گردن ہونا ہی روڑیا. آپ نے فرمایا نہ یہ بدری صحابی ہے تے اللہ نے بدر والیاں دے گناہ معاف کرتے اگلے تے پچھلے دے. یہ صحابی دا یہ مقام ہے. یہ بدری ہے. اطلع اللہ علی اہل بدر. یہ واحد جنگ ہے کہ حالانکہ اللہ تو بھی دیکھدا لیکن ایدہ جڑا نا مقام واضح کرنا کہ اللہ نے آسمان دنیا تو چاتی مار کے ویکھیا نہ لڑ دیا. اے مالو ما شئتم قد غفرت لکم. اے مالو ما شئتم قد غفرت لکم. جو بھی کرو جیسے بھی کرو قد غفرت لکم اللہ نے تو انو معاف کر دیتا. تو فرمایا عمر ہوش کر یہ بدری ہے اللہ نے انہاں دے گناہ معاف کیتے ہے. غصہ تے مینوں بھی بڑا لیکن یہ ہو سکدا نہیں. وہ ایمان دے اندر کوئی قباحت نہیں سی. کچھ مجبوریاں ایسیاں انسان ہوندیاں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادوں پھر یہ آیتاں جڑیاں نازل ہوئیاں سورۃ ممتحنہ نزول ہویا. اور یہ کئی لوگ ایسے سی کہ جڑے منافقین دے پروپوگنڈے دا شکار سی. جڑے نئے مسلمان ہوندے سی نا اس وقت نئے ینگ طبقہ وہ نئے مسلمان سی نا یہ منافقین جڑے کھنگ سی پرانے منافق یہ انہاں نوں گنڈدے سی نوجواناں نوں گنڈدے سی. وہ یار کی کردے پئے ہو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرو. وہ مکے والیاں تے حملہ کرنا وہ جو مرضی بھی ہے حرم دے متولی ہے. یہ تو گل ٹھیک سی کہ وہ حرم دے متولی ہے حرم دے مجاور ہے تے تسی انہاں دے اوتے حملہ ضرور کرنا. پھر آن جان جننے بھی حاجی آندے آ ستو گھول گھول کے پہ آندے آ انہاں حاجیاں دی بڑی خدمت کر گل ٹھیک سی ہے. بڑی مہمان نوازی کرتے سی قریش والے سارے ہی انہاں کچھ کرتے تے انہاں تے ضرور حملہ کرنا. ساڈا جو چلدا پیا ضرور وہ پھر سی نا نوجوان تواڈے گھر پڑھے لکھے وہ جڑے وہ پھر جنہاں نے نماز چھڈی کرکٹ واسطے پھر اللہ نے انج دے پولے مارے آ وچ چھوٹیاں نو وڈیاں نو حکومت نو سب نو انج دے پولے مارے. تو او منڈیاں نو ایک قائل کردے سی جڑے کھنگ منافق سی نا پکے تو کہندے سی منڈے پڑھنے نویں مسلمان وہ پھر انہاں دے زیر اثر بھی کہنے لگے چاہیے تے نہیں چلو جویں بھی ہے وہ حرم دے مجاور ہے متولی ہے بیت اللہ دے آندیاں جاندیاں حاجیاں دی خدمت کردے ہے بڑا انہاں دی حفاظت کردے ہے. گل انہاں دی مطلب ٹھیک سے کردے سی کسی حد تک. تو اللہ نے پھر یہ سورت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء نہ بناؤ تم میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست. او مومنو میرے جو دشمن ہیں جو تمہارے دشمن ان کو دوست مت بناؤ. ان کو تلقون الیہم بالمودہ تم پیغام بیچو ان کی طرف بالمودہ محبت کے. وہ پچھڑا واقعہ تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو کس کے مودت محبت کے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق اور تحقیق انہوں نے کفر کیا انکار کیا اس چیز کا جاءکم من الحق جو آئی تمہارے پاس حق کے ساتھ. وہ تو تمہاری بات کو مانتے اللہ کو رسول کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے وہ تو انکار کرتے ہیں. سمجھ آ رہی بات. یخرجون الرسول وایاکم نکال دیا رسول کو وایاکم اور تم کو او مومنوں مسلمانوں تم کو بھی نکالا اور رسول کو بھی نکالا مکے سے. کس وجہ سے نکالا ان تؤمنوا باللہ ربکم اس یہ کہ تم ایمان لائے اللہ پر ربکم اپنے ہاں تھوڑا قصور کی ہے صرف اللہ تو ایمان ہے تھوڑا ہوتے تھوڑا کوئی قصور. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی اگر تم نکلو جہادن جہاد کے لیے فی سبیلی میرے راستے میں وابتغاء مرضاتی میری رضامندی تلاش کرنے کے لیے تو سرون علیہم بالمودہ وہ چھپ کر ڈالیں گے تمہاری طرف مودہ محبت کے پیغام. کیا کریں گے یا تم ڈالے وہ ان کی طرف محبت کے پیغام جس طرح حاتم بن ابی بلتہ نے کیتا.
وانا عالم اور میں خوب جانتا ہوں بما اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، ما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ فرماتے مجھے پتا ہے جو ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو میرے علم۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ اور جس نے یہ کام کیا تم میں سے فقط ضل سواء السبیل پس تحقیق کو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، وہ بھٹک گیا تم ان سے محبتیں کرتے ہو، ان کے محبت کی پتنگیں ان کے ساتھ تم اڑاتے ہو کہ ہم سے ایسے کرو جس طرح آپ نے مبلغہ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان یسکفوکم یکون لکم اعداء، اگر وہ پائیں تم کو، اگر جہاں بھی تمہیں پالیں گا وہ، تو یکون لکم اعداء وہ ہوں گے تمہارے لیے دشمن، وہ تمہارے سجن نہیں ہوں گے، وہ تمہارے دشمن نہیں ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اور وہ پھیلائیں گے بڑھائیں گے تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ، وہ تمہیں مارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے، وہ سیدھا ہوئیں گے تمہاری طرف، وہ نہیں تمہارا لحاظ کریں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اور وہ پھیلائیں گے بڑھائیں گے تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ اور اپنی زبانوں کو برائی سے، اپنی زباناں دے نال بھی گالاں کڈن گے، برا کہن گے، بہت کچھ کہن گے توانوں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تسی پاویں جو مرضی کرو، یہ نہیں بات سن گے۔ لو تکفرون وودو لو تک وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، یہ کافر تو چاہتے ہیں۔ وودو ان کی تمنا ہے، وہ چاہتے ہیں لو تکفرون تم کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، ہرگز نہیں فائدہ دے گے تم کو تمہارے رشتہ دار، کوئی رشتہ دار تم فائدہ نہیں، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے بیٹیاں بھی تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ یوم القیامت قیامت کے دن وہ حاتب نبی بلتالی سوچ وہ اللہ نے ظاہر کر دیتے نا، جو مرضی بھی تسی کرنے کو تو فائدہ، کہ تواڈے رشتہ دار تواڈی اولاد تو فائدہ نہیں دے گی۔ یفصل بینکم فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر وہ دیکھ رہا، جو تم عمل کرتے ہو وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا، کیا کر رہا ہے؟